باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس مرکز 14واں باب، پہلی 15 آیات۔ مشورہ قتل۔ 2 دن کے بعد فصح اور عید فطیر ہونے والی تھی، اور سردار کاہن اور فقہ تدبیر کر رہے تھے کہ اسے کیوں کر فریب سے پکڑ کر قتل کریں، مگر کہتے تھے کہ عید کے دن نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں فساد برپا ہو۔ اور جب وہ بیت عنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں تھا اور کھانا کھانے بیٹھا ہوا تھا، تو ایک عورت سنگ مرمر کے عطردان میں جٹاماسی کا بیش بہا خالص عطر لائی اور عطردان کو توڑ کر اس کے سر پر ڈالا، مگر بعض اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے کہ یہ عطر کیوں ضائع کیا گیا، کیونکہ یہ عطر 300 دینار سے زیادہ کو بک سکتا اور غریبوں کو دیا جا سکتا تھا، اور وہ اسے ملامت کرنے لگے۔ تب یسوع نے کہا، اسے چھوڑ دو، اسے دگ کیوں کرتے ہو؟ اس نے مجھ سے بھلائی کا کام کیا ہے، کیونکہ غریب تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، تم جب چاہو ان سے نیکی کر سکتے ہو، مگر میں تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہوں گا۔ جو کچھ اس سے ہو سکتا تھا اس نے کیا۔ اس نے پہلے ہی سے میرے بدن کو دفن کے لیے عطر ملا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا ہے اس کی یادگاری کے لیے بیان کیا جائے گا۔ یہودا کی خیانت۔ اور یہودا اسکریوتی جو ان 12 میں سے تھا، سردار کاہنوں کے پاس گیا تاکہ اسے ان کے حوالے کر دے۔ وہ یہ سن کر خوش ہوئے اور اسے نقدی دینے کا اقرار کیا۔ تب وہ اسے پکڑوانے کا مناسب موقع ڈھونڈنے لگا۔ آخری کھانا۔ اور عید فطیر کے پہلے دن جب فصح ذبح کیا جاتا تھا، اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم جا کر تیرے فصح کھانے کی تیاری کریں؟ پس مسیح خداوند میں میرے عزیز مومنین، آج پاک ماں کیتھولک کلیسیا کھجوروں کے اتوار کی عبادت میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے پاک ہفتہ کی لتوریہ کا آغاز کرتی ہے۔ پاک ہفتہ کی لتوریہ روزوں کے موسم کا مرکز یا دل ہے۔ اس پورے ہفتے میں ہم پاشکائی بھید کا تجربہ کرتے ہیں۔ آج کی لتوریہ خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک طرف یسوع کا یروشلم میں شاہانہ اور فاتحانہ داخلہ، جو یسوع مسیح کی زمینی رسالتی زندگی کا نقطۂ عروج ہے۔ لوگ ہوشانہ ابن داؤد کے نعرے لگاتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اس واقعہ کی یاد دلاتا ہے کہ المسیح جو تمام دنیا کا بادشاہ ہے، جو کس قدر حلیمی، فروتنی، عاجزی اور انکساری کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے، اور دوسری طرف لوگ اسے صلیب دو کے نعرے بلند کرتے ہوئے دکھ بھری داستان رقم تراز کرتے ہیں۔ اس طرح خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت پر یہ داستان اپنے عروج کو پہنچتی ہے، کیونکہ یسوع ہمارے گناہوں کی خاطر قربان ہونے کے لیے یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس ہفتہ کو پاک ہفتہ اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ اس متبرک ہفتہ یسوع کی زندگی ساری کائنات کے لیے نجات کا سماں پیدا کرنے کے لیے قربان ہو گئی۔ آج کی انجیل مقدس خداوند یسوع مسیح کے عظیم دکھوں کی لازوال حقیقت کا تفصیلاً بیان کرتی ہے
کہ کس طرح اس نے ہمیں نجات دینے کے لیے اذیت، دکھ، کرب اور ذلت میں زندگی کو قبول کیا، اور یہ سب اس نے اپنی خوشی اور آزاد مرضی سے خدا کی رضا کو پورا کرنے اور انسانوں سے اپنی محبت کے اظہار میں اپنی جان کا فدیہ دیتا ہے۔ پیارے عزیزو، کھنجوروں یا اذیت کا اتوار مجھے اور آپ کو چیلنج کرتا ہے کہ ہم آج کی لطوریا کے تناظر میں اپنے ضمیر کا امتحان لیں اور دیکھیں کہ اس سارے منظر میں میرا کیا کردار ہے، میں کہاں کھڑی ہوں یا کھڑا ہوں، میری کیا شناخت ہے۔ کیا میں پطرس کی طرح ہوں جس نے یسوع کا انکار کیا، یا کیا میں یہودا اسکریوتی کی طرح ہوں جس نے یسوع کو دھوکہ دیا؟ کیا میں ان شاگردوں میں سے ہوں جنہوں نے ضرورت کے وقت اسے تنہا چھوڑ دیا، یا پھر میں شمعون کرینی کی طرح خداوند یسوع مسیح کی مدد کے لیے تیار ہوں، یا پھر ویرونیکا کی طرح جو خداوند یسوع مسیح کا منہ پونچھتی ہے، یا پھر پینتوس پیلاطوس کی طرح اپنے ضمیر کے خلاف جا کر خداوند یسوع مسیح کے خلاف فیصلہ سناتا ہوں یا سناتی ہوں۔ پیارے عزیزو، آئیے اس پاک ہفتہ کی تمام عبادات میں ادب سے حصہ لیتے ہوئے خداوند کے صلیبی سفر میں اس کے ہم سفر بن کر اس کے ساتھ جی اٹھنے کا